بچپن میں ڈرائنگ کا پیریڈ تو 1 منٹ میں گزر جاتا تھا. ابھی کام میں ان ہوتا ہی تھا آرٹ میں اور کلرز میں, اور ڈرائنگ کا پیریڈ ختم. یہ بڑا مجھے گلا ہے. میرا خیال ہے ڈرائنگ کے 2 پیریڈ ہونے چاہیے. ایگزیکٹلی 2 ہونے چاہیے. مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے پڑھائی سے تھوڑی دیر کے لیے نا جان چھوٹ گئی ہے آپ کی, اور اب جو ہے بیٹھ کے تھوڑے سے آپ کلرز کریں گے جس میں آپ کو انٹرسٹ ہے ایکچولی نا. اچھا, ہاں تو ڈرائنگ ہوتی تھی, مطلب بلی بناتی تھی, کتا لگتا تھا, کتا بناتی تھی, بندر لگتا تھا, یا ہاؤ واز اٹ ایٹ یور اینڈ؟ وہ تو ہم نہیں بتائیں گے لیکن جو بھی تھا ایک یہ ہوتا تھا ایٹ لیسٹ کہ تھوڑی بہت جان چھوٹ گئی. میں بہت پڑھاکو ٹائپ بندی نہیں تھی, یہ بھی ایک تھا نا. وہ تو مجھے اندازہ ہے نا. میں بھی نہیں تھا, ڈونٹ وری. اچھا جی, آج ہم یہ آرٹ اور کلرز اور کریونز اور ڈرائنگ کے پیریڈ کی اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جو دونوں مہمان ہیں, حسن مجتبیٰ زیدی اور سدرا علی, دونوں حسن اور سدرا ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں. اور حسن کا جو اسپیشلائزیشن ہے وہ ان کا خاصا ایجوکیشن ہے, سدرا کا خاصا آرٹس ہے. ایسے ہی ہے نا جی؟ السلام علیکم, گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. اور یہ دونوں مل کے کہتے ہیں کہ بس توثیق بھائی اور سبین جیسے بچوں کے لیے ہر وقت آرٹ ہونا چاہیے, اور ان کی زندگی کے خوابوں کی تعبیر ان کلرز کے اندر چھپی ہوئی ہے. از دیٹ کریکٹ؟ حسن, اس کے بارے میں ہمیں ذرا بتائیے, کیسا ایکسپیرینس ہے اور کیسے کھیلتے ہیں آپ دونوں بچوں کے ساتھ اور ان کے کلرز کے ساتھ؟ بالکل ایسے ہی. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ اس. یہ ہم لوگوں نے ویسے تو میرا ایجوکیشن سے تعلق ہے, لیکن ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیگمنٹ جو ہے وہ آرٹس اینڈ ڈیزائن سے ریلیٹڈ بہت ہے, کیونکہ کریٹیوٹی اور سیلف ایکسپریشن کے لیے آرٹس جتنا ضروری ہے وہ میرا خیال ہے سب سے ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کسی بھی ایجوکیشن کے سبجیکٹ کو سیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے ہم نے آرٹس کے اوپر, آرٹس کو بیس بناتے ہوئے بچوں کے ایجوکیشن کے اوپر کام کیا, اور ہم لوگ کر رہے ہیں سنس 2011 when even I was in the university myself. تو ہم نے مارجنلائز بچوں کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا تھا, اور اب ماشاء اللہ سے 8-9 سال ہو گئے ہیں that we are still there and we are working in the same sector. سدرا, ایکچولی آپ لوگ کرتے کیا ہیں؟ سو بیسکلی میرا تعلق آرٹ سے ہے, مجتبیٰ کا ایجوکیشن سے ہے, لیکن ہماری دونوں کریٹیو سائڈ جو ہے وہ ہم دونوں میں ہی ہیں, اور ہم وہی زیادہ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں بچوں میں. تو ٹیچنگ ہمارا پیشن ہے, ہم ٹیچنگ بھی کر چکے ہیں, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ہم آرٹ جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے بیسکلی پاکستان میں. اور آرٹ صرف ڈرائنگ کی حد تک محدود نہیں ہے, بیسکلی ہم چاہتے ہیں کہ ہم آرٹ کو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس میں ڈسکور کریں. مثلاً یہ کہ فائن آرٹس ایک چیز ہے, پرفارمنگ آرٹس ایک چیز ہے, لٹریچر بھی ایک طرح سے آرٹس ہی ہے. تو جہاں بھی آپ کی کریٹیو امیجنیشن جو ہے, جب ہم اس کے اپلیکیشن کرتے ہیں تو وہ بیسکلی آرٹس وہ کہلایا جاتا ہے. اور خاص طور پہ مارجنلائزڈ بچوں کے ساتھ, یعنی وہ بچے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں, شاید وہ بچے جو شاید اسکول بھی نہیں جا پاتے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جب ہم نے ان کے ساتھ کام کیا اور ہم نے ان کو آرٹ مٹیریلز دیے تو وہ بہت خوش ہوئے, کیونکہ بہت سارے بچے ایسے تھے جو ایج میں ذرا بڑے تھے, لیکن ان کو آرٹ مٹیریل جیسے کینوس, پینٹس جو ہیں وہ پہلی دفعہ استعمال کرنے کو مل رہے تھے, تو انہیں بہت اچھا لگا کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ اس طرح شیئر کیا ان کے ساتھ. بالکل. اس سے پہلے ہم لوگ جیسے کہ میں نے پہلے بات کی نا کہ ہمیں ہوتا تھا کہ پڑھائی سے تھوڑی دیر کے لیے جان چھوٹ گئی, ایک کانسیپٹ جو تھا کہ آپ نے ڈرائنگ کرنی اسٹارٹ کر دی, تو اب وہ چیزیں چینج بھی ہو رہی ہیں, کیونکہ اب فیلڈس اتنی زیادہ ڈائیورس ہیں کہ آپ نے بتایا فائن آرٹس ہیں, اس کے علاوہ پرفارمنگ آرٹس ہے, بہت ساری اور بھی فیلڈس ہیں, وہ بھی اب سامنے آ رہی ہیں. اور لیکن ایٹ دا سیم پوائنٹ میں یہ بات بھی پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ کیا اب بچوں میں وہ اویئرنیس ہے بھی یا نہیں؟ اس ٹائم پر اتنی زیادہ نہیں تھی, لیکن اب جن بچوں کو آپ لوگ گائیڈ کرتے ہیں چھوٹی ایج میں, کیا ان کو یہ اویئرنیس ہے کہ یہ فیلڈس ہیں جو اب ایگزسٹ کرتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں ابھی چھوٹے بچوں میں اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی ہمیں یونیورسٹی لیول میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہیں ڈفرینٹ سب فیلڈس ہیں آرٹس کی. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بچوں میں بھی اس چیز کو پروموٹ کریں, بلکہ آرٹ جو ہے وہ ان جنرل ہی جو ہے وہ ذرا سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے ہمارے یہاں پاکستان میں. بالکل. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم بچوں میں یہ اس طرح سے ان کو آہستہ آہستہ بتایا جائے, اویئر کیا جائے کہ ڈفرینٹ فیلڈ, کہ یہ وقت کا ضیاع نہیں ہے. بالکل وقت کا ضیاع نہیں ہے. یہ بھی ہے نا حسن کہ اوف بھائی یہ تو ٹائم ویسٹ ہے, یہ کیا تم رنگ لے کے بیٹھ گئے ہو, پڑھائی کرو, کوئی اکنامکس پڑھو, کوئی میتھس پڑھو. بالکل ایسا ہی ہمارے یہاں جو نارملی میں یہاں پہ بلکہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں جو نارملی کانسیپٹ ہے پیرنٹس کا, یا وہ زیادہ تر ہمیں تو بچپن سے یہ ڈاکٹر, انجینئر اور آپ نے یہی بس بننا ہے. آپ آرٹس, اگر آپ ایک آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں تو وہ ایک ایکسٹرا سمجھا جاتا ہے سبجیکٹ, کہ نہیں اس میں آگے کریئر اورینٹیڈ
نہیں ہے آرٹ. کروگے کیا؟ Exactly. کروگے کیا بڑے ہو کے, کماؤ گے کیسے؟ تو لیکن یہ انفارچونیٹلی ہماری فیملی میں تو ہمارا بیک گراؤنڈ ذرا آرٹسٹ فیملی سے, تو وہاں زیادہ ڈسکریج نہیں کیا گیا بلکہ وہاں بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا آرٹ کو. تو اس لیے جو ہے وہ ہم لوگ اس ڈگر پہ میرا خیال ہے چل پڑے زیادہ, اور ہم نے اس کی ویلیو کو جو ہے نا وہ اپنایا. دوسری بات میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو کمپٹیشنز کرواتے ہیں اس میں مارجنلائز بچوں کے ساتھ ہم کیسے کام کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اس میں پرائیویٹ اسکول کے بچے بھی اتنے ہی انکلوڈیڈ ہوتے ہیں, کیونکہ وی آر ٹرائنگ ٹو ریڈیوس دا گیپ بٹوین دا ٹو کلاسز. ٹھیک ہے. اور وہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے کمپٹیشنز میں پرائیویٹ اسکول کے بچوں کو انویٹیشن دیتے ہیں, وہ کچھ فیس سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, جو فیس ہم کلیکٹ کرتے ہیں اس سے ہم آرٹ مٹیریل لے کے ان مارجنلائز بچوں کو دیتے ہیں. اچھا, یعنی کہ جو پرائیویٹ اسکول کے بچے ہیں جی وہ ایک طرح سے خود بھی شامل ہو رہے ہیں, لیکن وہ جو پیسے دے رہے ہیں اس سے ان بچوں کے لیے بالکل کریونز, کلرز, چارٹس خریدے جا رہے ہیں تو یہ ایک جو افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل جو افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس طرح دونوں جو ہیں وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ آتے ہیں, پھر ہم ان کے آرٹ ورکس کی ایگزیبیشن کرتے ہیں لاہور, اسلام آباد, کراچی, ایون اب ہم انٹرنیشنل لیول پہ کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو وہی بات ہے کہ مطلب جس طرح جو ہے وہ پروموٹ ہوتا جا رہا ہے, تو ہمارے جہاں پرائیویٹ اسکول کے بچوں کو مل رہا ہے چانس, وہاں پہ مارجنلائز بچے بھی انٹرنیشنل لیول پہ بھی جا رہے ہیں. کچھ اچھے آرٹسٹ نکلے بالکل بہت, بلکہ ایسی بہت سی سٹوریز بھی ہیں کہ انیکوالٹی جو گیپ ہے وہ بھی ریڈیوس ہو رہا ہے. تو وہ ہمیں سب سے زیادہ سیٹسفیکشن ہی اس چیز کی ہوتی ہے. مثلا کوئی سٹوری یا کوئی ایسی انسپریشنل مومنٹ. ابھی 2 سال پہلے ہم لوگ لاہور میں ایگزیبیشن کر رہے تھے اور پرائزز لینے آئے ہوئے تھے پیرنٹس اور بچے, اور ادھر ہم سب کو بلاتے ہیں تاکہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ آئیں, ڈسکس کریں اپنی پینٹنگز. تو وہاں پہ ایک مدر میرے پاس آئیں, وہ ایک پرائیویٹ اسکول کی پیرنٹ تھیں, اور انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ بہت زبردست کام کر رہے ہیں, بیکاز مجھے نہیں پتا تھا کہ میری اپنی میڈ کی جو بچی ہے وہ بھی ونر ہے اور میری بچی بھی میرے گھر سے ونر ہے, اور وہ دونوں ایک ہی جگہ پہ پرائز ریسیو کرنے آئے ہیں. تو دیٹ واز اے ریئلی ٹچنگ اسٹوری فار اس. اور انہوں نے پھر ساتھ کھڑے ہو کے ان کی پکچرز لیں, دونوں کے آرٹ ورکس کے ساتھ پکچرز لیں. تو وہ چیز دیٹس واٹ ٹولڈ اس کہ اٹ از ایکچولی ریڈیوسنگ دا گیپ. ایگزیکٹلی. ہم سبھی نے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, کمرشل بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو سدرا اور حسن جن بچوں کے اس آرٹ ورک کی بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے پہلی دفعہ, ان میں سے زیادہ تر بچے ایسے ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ رنگوں کو, چاہے وہ کریونز ہیں, وہ پیسٹلز ہیں, وہ مارکرز ہیں, وہ کلر پینسلز ہیں, کچھ بھی پینٹ ہے, اس کو پہلی دفعہ ہاتھ لگایا, پہلی دفعہ ٹچ کیا. اور یہ انکریڈیبل انٹرسٹنگ پینٹنگز ہم ابھی کچھ دیر میں اسکرین پہ آپ کو دکھائیں گے بھی, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. حسن اور سدرا ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور کچھ بات ہو رہی ہے ان بچوں کی کہ جنہوں نے رنگوں سے کبھی نہیں کھیلا, لیکن جب ان کو رنگ دیے گئے تو انہوں نے شاہکار تخلیق کیے, بہت خوبصورت پینٹنگز بنائی. وہ پینٹنگز بھی ہم حسن اور سدرا دکھائیں گے, لیکن یہ بتائیں کہ کیا ان کو کوئی ٹاپک دیا جاتا ہے, بچوں کو کوئی تھیم دی جاتی ہے, یا بس رنگ دے دیے جو بنانا بنا لو؟ نہیں, جو ہم بچوں کو ایک تھیم دیتے ہیں, اور وہ تھیم بیسکلی ہم اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ڈفرینٹ سوشل کنسرنز ہیں اس کے اوپر بچوں کو جو ہے وہ ہم ابھی سے اویئر کریں. مثلاً کیا جیسے کہ کلائمیٹ چینج ہو گیا, واٹر کنزرویشن ہو گیا, سیونگ وائلڈ لائف ہو گیا, ایکو ٹورزم ہو گیا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی تھیم جو ہے وہ بچوں میں انٹروڈیوس کروائیں اور گراس روٹ لیول کے اوپر کروائیں, تاکہ ابھی سے بچے جو ہیں وہ ذرا ذمہ داری ان کے اندر پیدا ہو اور وہ ابھی سے ان چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کریں. تو یہ چھوٹے بچے جو, ان میں سے بہت سی تعداد ایسی بھی ہے بچوں کی جو کبھی اسکول بھی نہیں گئے یا بالکل اسٹریٹ چلڈرن ہیں, ان کو یہ ایکو ٹورزم اور کلائمیٹ چینج یہ چیزیں کیسے سمجھ آتی ہیں؟ تو ہم بالکل ہم پریزنٹیشنز دیتے ہیں, ہم باقاعدہ خود جاتے ہیں, ورک شاپس کنڈکٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہم ان کو ان چیزوں کے بارے میں اویئر کرتے ہیں. اور بڑی سرپرائز کی بات ہے, لیکن ان بچوں کو ہے ان چیزوں کا آئیڈیا, وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ان کو ہم سے زیادہ جو ہے وہ اویئرنیس ہوتی ہے. جیسے کہ اگر ہم نے واٹر کنزرویشن کی ایک تھیم دی ہے
تو جو آئیڈیاز ان بچوں کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں وہ بہت سرپرائزنگ ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ شاید ان کو نہیں اتنا زیادہ پتہ ہوگا, لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے ان چیزوں کا, کیونکہ وہ میرے خیال میں جن علاقوں میں وہ رہ رہے ہیں وہاں پہ وہ یہ چیزیں خود بھی ایکسپیرینس کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی وہی بات میں کری تھی آپ والی کہ کیونکہ وہ ان چیزوں کو ڈیلی بیسس پہ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے. تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی نا سدرا کہ آپ کے لیے آرٹ بیسیکلی ایک بچے کی شخصیت نکھارنے میں کتنا ہیلپ فل ہوتا ہے, بیسیکلی اس کی گرومنگ میں کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. بالکل. جب توثیق صاحب نے بات کی کہ آرٹ کا جو ہے وہ ایک نہیں 2 پیریڈ ہونے چاہیے تو مجھے بڑی اچھی لگی, کیونکہ میں خود اس بارے میں جو ہے وہ لڑ چکی ہوں اپنے جب میں شروع میں ٹیچنگ میں آئی تھی تو میں کہتی تھی کہ یہ بہت چھوٹا پیریڈ ہے, اس میں تو کیا بچے آتے ہیں پریپیئر ہوتے ہیں اور بس چلے جاتے ہیں, تو ذرا زیادہ لمبا ہونا چاہیے. تو اب کنٹرول روم یہ کہہ رہا ہے کہ جی کچھ ہم پینٹنگز آپ کو دکھانا چاہتے ہیں, آپ میں بھی انٹرسٹ ہوگا کہ اب دیکھیں تو صحیح, ساری بات ہو رہی ہے وہ بچوں نے کریٹ کیا کیا. تو جی بالکل ساتھ ساتھ ہم دکھاتے جائیں گے. اور حسن, اور یہ پینٹنگ ہے؟ جی بالکل. واو. میڈیم جو ہیں وہ بچے جو ہیں وہ مختلف استعمال کر سکتے ہیں. زیرو ہنگر کی تھیم کے اوپر یہ تھی. جی بالکل, یہ زیرو ہنگر کی تھیم کے اوپر ہے. یہ سیڈ بام کر رہے ہیں بیسیکلی, جو بھی یہ پھینک رہے ہیں اس کے اندر سیڈز ہیں اینڈ یہ بیسیکلی درخت بن جائے گا. یہ والا جو جب بارش ہوتی ہے تو یہ ایک کانسیپٹ ہے, یہ کسی نے ایجاد کیا تھا افریقہ میں جو ہے وہ اس کو کافی پروموٹ کیا تھا. دس از اگین زیرو ہنگر, اور یہاں پہ بیسکلی ایک ٹیبل انہوں نے دکھائی ہوئی ہے اور ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز کے جو ہے وہ ہاتھ انہوں نے دکھائے ہوئے ہیں کہ سب کے لیے جو ہے وہ ایک ہی جیسا کھانا ہونا چاہیے, اور خوراک تک رسائی جو ہے وہ تمام نیشنلٹیز اور ایتھنیسٹیز کے لیے برابر ہونی چاہیے. بیوٹیفل. یہ مائی بیوٹیفل سٹی اینڈ ولیج کا ایک تھیم ہم نے دی تھی, اس پہ انہوں نے ڈفرینٹ جو ہے وہ 3 کمپیریزن کر کے دکھائے ہوئے ہیں. یہ تو مجھے کسی پروفیشنل کا کام لگ رہا ہے, Exactly, سیریسلی especially یہ تو جو بچوں کا mid کام والی نہیں ہے. یہ 4 سے لے کے 15 ایئرز آف ایج کے درمیان جو بچے ہیں وہ یہ بناتے ہیں. زبردست. یہ ہمارے تو obviously بتا سکتے ہیں ہیریٹیج بالکل سائٹ ہے ہماری, اور بادشاہی مسجد, مائی بیوٹیفل سٹی. یہ ہماری ہوئی تھی پازیٹیوٹی اور آنیسٹی میں ہوئی تھی, اور اس میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ کلچر انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے. یہ بھی اگین مائی بیوٹیفل مائی سٹی ہے, مائی بیوٹیفل سٹی. یہاں پہ آپ دیکھیں کراچی کہ آپ کو کافی بلڈنگز نظر آئیں گی, پورا کراچی انہوں نے ایک پینٹنگ میں سمیٹ دیا. بیوٹیفل, ایگزیکٹلی. اور دیکھیں کتنا ڈیٹیلنگ میں کام ہوا ہے. اچھا جی, یہ کیا ہے؟ یہ کسی نے اپنے گوٹ گاؤں سے بنا کے بھیجی ہے. جی ہاں بالکل. یہ ایجوکیشن, آئی تھنک اس کا جو فوکس ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر. یہ تو مجھے کوئی تھر کا بچہ لگ رہا ہے, شاید اس نے وہاں سے بنا کے بھیجی. یہ ہماری واٹر کنزرویشن تھی, کلائمیٹ چینج کے اوپر تھی, اور بیسکلی اس پینٹنگ میں دکھایا گیا کہ ہم پلاسٹک بیگس کو کس طرح جو ہے وہ ڈسکریج کریں اور پیپر بیگس جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائیں. زبردست. یہ بھی واٹر کنزرویشن کے اوپر ہے. ادھر انہوں نے دکھایا پانی کتنا امپورٹنٹ ہے لائف کے لیے, اور دوسری طرف انہوں نے پانی کمپیریزن جو ہے وہ کمپیریزن دیا ہے. بالکل بالکل. یہ بھی واٹر کنزرویشن کے اوپر انہوں نے ایک چین دکھائی ہوئی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کانسیپٹس اور آئیڈیاز سارے حسن ان بچوں کے اپنے ہوتے ہیں. جی بالکل. I mean they do research as well. وہ ریسرچ کرتے ہیں اپنا, کیونکہ اس میں پرائیویٹ اسکول کے بچوں کی بھی ہیں پینٹنگز. یہ ایک بہت ہی زبردست ہے, اس میں سیونگ وائلڈ لائف اینڈ انڈینجرڈ اسپیشیز تھا, اس کے اندر انہوں نے دیکھیں کیا کچھ بنا دیا, پورا ایکو سسٹم بنا دیا. پورا ایکو سسٹم اس کے اندر ہے. یہ بھی سیونگ وائلڈ لائف اینڈ انڈینجرڈ اسپیشیز یہ پینٹنگ ہے. واو. یہ جو ہے وہ پینسل ورک, وہی پینٹنگ سے مراد مطلب آرٹ. جی ہاں بالکل. انڈینجرڈ ہیں رائنوسرس. سے نو ٹو پلاسٹک. بالکل. یہ ایکو ٹورزم کے اوپر ہے, اور اس میں انہوں نے دکھایا کہ ذرا اپنی لائف کو سلو ڈاؤن کریں اور کیسے ہم جو ہے وہ کو لیونگ جو ہے وہ کیسے ضروری ہے اور کتنی امپورٹنٹ ہے. بالکل. اور اس میں بیسیکلی وہ سارے ایشوز ہیں جو کہ ابھی سب فیس کر رہے ہیں, اور سب سے اچھی بات ہے کہ اتنی آپ نے بتایا کہ 4 سے 15 ایئرس کے جو ایج کے بچے ہیں وہ یہ بنا رہے ہیں. تو آئی تھنک اس ایج میں جو اویئرنیس ان کو آپ لوگ دے رہے ہیں, جن کی بیسس پہ وہ یہ سب بنا رہے ہیں, تو آئی تھنک یہ اٹ سیلف آپ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے. بہت شکریہ. اچھا جی, یہ کون سی تھیم ہے؟ یہ مائی فیوچر پورٹریٹ ہے.
زبردست. اچھا کیا اسی مطلب سال جی؟ کی ہیں بیسیکلی کہ بچہ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتا ہے, سو دے ہیو تو ہم چاہتے ہیں بچے جو ہیں وہ ابھی چھوٹی سی عمر سے جو ہے وہ ذرا سوچنا شروع کریں کہ وہ خالی ہم مائی پورٹریٹ بھی دے سکتے تھے جو کہ کرتے بھی ہیں اسائنمنٹ, لیکن ہم چاہتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو فیوچر میں امیجن کریں. تو وہ اس میں کافی انٹرسٹنگ جو ہے ہمارے پاس پینٹنگز آئی تھیں. کسی نے اپنے آپ کو ڈاکٹر, کسی نے شیف دکھایا تھا, اور جس طرح بھی یہ بیلے ڈانسرز تھی. تو اس طرح ہمیں بہت انٹرسٹنگ ہمارے پاس آئے تھے پینٹنگس. انٹرسٹنگ. بلکہ میں تو سبین یہ کہنا چاہوں گا سدرا اور حسن سے کہ آپ اگلے سال جب ان بچوں کے ساتھ کام کریں, ان اسٹریٹ چلڈرن کے ساتھ, ان مارجنائزڈ بچوں کے ساتھ, تو ان میں سے جو ونر بچے ہوں آپ ان کو ہمارے شو میں لے کے آئیں. وی وڈ لائک کہ وہ یہاں آئیں, بیٹھیں اور وہ اپنی پینٹنگز خود دکھائیں, اور ہم ان کو ان کی تعریف بھی کریں, ان کو ہم رائزنگ پاکستان کی طرف سے انعام بھی دیں, اور ان کو ٹی وی پہ ہم لے کے آئیں. تو آئی تھنک ان کے لیے بڑی موٹیویشن. آئی تھنک دیٹس اے فیبولس آئیڈیا, بلکہ ان کے لیے بہت بڑی انکریجمنٹ ہوگی ہے, اور وہ آگے بھی ذرا بڑھ چڑھ کے اس میں کریں گے پارٹی. اچھا ویری کوئکلی لاسٹ کویسچن, ان بچوں کو آپ ڈھونڈتے کیسے ہیں؟ مطلب کیسے ریچ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ بچہ ہے مارجنائزڈ کمیونٹی سے ہے, کیا کمیونٹیز میں جاتے ہیں, کیسے, واٹ از دا وے؟ کمیونٹیز میں بھی ہم گئے, ہم نے شروع میں جو ہے وہ سروے کیا تھا, اور ہم نے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پہ کچھ کمیونٹی اسکولز جو ہیں جو وہ ان بچوں کو جو ہے وہ کیٹر کرتے ہیں. ہم ان کے پاس گئے اور ہم نے کہا کہ ہم ان بچوں کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ہم مختلف علاقوں میں, کراچی میں اور اسلام آباد میں, لاہور میں, اور جو مختلف شہر ہیں وہاں پہ ہم نے انفیکٹ چترال تک میں جو ہے وہ ہم نے جو ہے کیلاش کے بچوں کو جو ہے اپنا آرٹ مٹیریل بھجوایا. اور وہاں پہ, اور جس طرح سے لوگوں کو پتہ چلتا گیا, آن لائن ہمارے کام کے بارے میں پتہ چلتا گیا, وہ خود بھی ہمیں ریچ آؤٹ کرتے ہیں. تو ایک اوپن کال ہوتی ہے, ہم بھی ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں, وہ خود بھی کر سکتے ہیں. So we give a request and وہ اپنی ریکویسٹ بھیجتے ہیں کہ ہمیں آرٹ مٹیریل چاہیے, ہمارا یہ والا اسکول ہے, وہ اپنی پکچرز بھیجتے ہیں کہ یہ بچے ڈیزرونگ ہیں, تو پھر ہم جو ہے تو وہ آرٹ مٹیریل پھر ان بچوں کے پاس ہی رہتا ہے. بالکل, مطلب وہ تو انہوں نے ایک پینٹنگ بنا کے شامل ہو گئے کمپٹیشن میں, لیکن اس کے بعد وہ ان کا ہو گیا. وہ ان کا ہوگا. بالکل, وہ اس کو وی ڈونٹ ٹیک اینی تھنگ بیک. وہ obviously جو ہم خرچ کے ان کے لیے خریدتے ہیں وہ انہی کے لیے ہوتا ہے. انٹرسٹنگ. تو سبین, تمہیں اپنا اسکول اور بچپن یاد آیا ہے نا؟ یاد آ رہا ہے, اور یہ بھی ڈرائنگ کے خیال 2 آ رہا ہے پیریڈ. ایگزیکٹلی, یہ بھی خیال آ رہا ہے کہ اس وقت کاش اتنی زیادہ امپورٹنس کا اگر ہمیں پتہ ہوتا تو شاید یہ چیزیں ہم کر رہے ہوتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بہت خوشی ہے سدرا اور حسن, آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں اس کمیونٹی کے لیے, پاکستان کے, اسپیشلی ان بچوں کے لیے جو کہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو آپ بیسکلی جو ان ایکوالٹی ہے اس کو کس طرح سے آپ ختم کر رہے ہیں. تو آئی تھنک یو گائز آر ڈوئنگ اے فیبولس جاب, اور اس کو آپ آگے کرتے رہیں اسی طریقے سے. اور میرے خیال میں توثیق, اب جس طرح سے انہوں نے ایک ایجوکیشن کے ساتھ لنک کر کے بولا نا, تو آپ پڑھائی بھی تھوڑی اچھی لگنے لگی نا, ہے نا؟ ایسی فیلڈز نہیں 2 پیریڈ ہوتے تو آج میں بھی کچھ ایم اے کر لیتا, سبین تم بھی ایف اے کر لیتے ہیں. سوری نہیں, میرا مطلب نہیں, سبین نے ایف اے کر لیتی, اس نے تو ماسٹرز کیا ہوا ہے, مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی. تھینک یو حسن, تھینک یو سدرا, آل دی بیسٹ. بہت شکریہ ہمارے شو میں آنے کے, بہت شکریہ بلانے کے لیے. ہم اب رائزنگ پاکستان میں آپ سے چاہیں گے اجازت. زندگی نے دی اجازت, پھر ملیں گے. بہت سا اپنا خیال رکھیے, رب رکھا, خدا حافظ.